22واں پارہ آج مکمل ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے فضل و کرم سے مزید بھی خلوص کے ساتھ قرآن عظیم سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ احزاب میں کئی مضامین ہیں، لیکن خاص کر ازواج مطہرات کی شان اور آل بیت اطہار کی شان۔ اچھا، یہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگ جب آل بیت کا ذکر آئے تو صرف 5 تن پاک کو آل بیت کہتے ہیں، جبکہ یہ خطاب ازواج سے ہے۔ سیاق کلام میں آپ دیکھیں نا، قرآن عظیم فرقان حمید وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ مؤنث کے صیغے ہیں اور یہ ازواج مطہرات سے خطاب ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی پردے کا بھی خیال رکھو اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اسی خطاب، اسی آیت کریمہ میں پھر آگے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی اہل بیت کی جو شان ہے اسی میں ہے، اور یہی وجہ تھی بعض لوگ کہتے ہیں سنو اہل بیت میں ازواج بھی ہیں اور یہ مولا مرتضیٰ بھی ہیں، سیدہ خاتون جنت بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، اور بھی آل جعفر آل عقیل یہ بھی موجود ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے کہ آپ یہ کہتے ہیں لیکن یہ جو صیغے ہیں پہلے مؤنث کے صیغے ہیں، اور یہ انکم الرجسا، انکنہ نہیں ہے، انکم مذکر آ گیا آل البیت، تو پہلے تو مؤنث کے صیغے ہیں، اب یہ مذکر کا صیغہ آ گیا۔ تو میں نے کہا آپ پھر پڑھے ہوئے نہیں، کاش کے پڑھے ہوئے ہوتے کہ لفظ آل البیت جو ہے یہ مذکر ہے، چونکہ لفظ آل بیت آل مذکر ہے اس لیے یہ صیغے مذکر کے آئے۔ تو پھر دوسرا یہ تھا کہ اللہ کے محبوب نے اسی لیے چادر اڑائی اور حسنین کریمین کو بلایا، اللہم حال آئے آل بیتی، اور حضرت سلمہ نے عرض کی کہ میں بھی داخل ہو جاؤں کہ نہیں، انہ کے علی مکانے کے، تو اپنے مقام پر ہے، اپنی جگہ پر ہے، کیوں کہ ازواج پہلے ہی وہ حکم آ گیا آل بیت ہونے کا، تو اس لیے اگر انہیں سرکار داخل کر دیتے تو قیامت تک لوگ کہتے صرف وہ اہل بیت ہیں، باقی ازواج اہل بیت نہیں۔ تو اس طرح کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب دیکھو ان المسلمین والمسلمات، کاش کہ میں اور آپ اسی ایک ہی آیت کریمہ کو سمجھیں۔ بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، جھکنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ کرنے والے مرد اور سچائی کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، تصدق کرنے والے مرد اور تصدق کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی زنا کی طرف نہ جانے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے یہ لوگ، والذاکرات، مرد بھی اور عورتیں بھی، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری کوالٹیز جو پہلے گنی گئی ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش بھی اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ پھر کیا خوبصورت فرمایا۔ کاش کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا تو ایک ایک آیت کریمہ پر گفتگو ہوتی۔ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مومنہ، کوئی مرد مومن اور مرد عورت مومنہ
اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کا کسی بات میں فیصلہ آ جائے، ان یکون لهم الخيار من امرهم، پھر وہ اپنے کام پر اختیار نہیں رکھتے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ بہت کھلی گمراہی میں ہے۔ اب یہیں سے وہ لوگ سمجھ لیں اللہ کے اس قرآن کو، جنہیں دین کی کوئی بات بتائی جائے تو اکڑ جاتے ہیں، ساڑھے نانے لگے رہنے نارے رہے، ہر ویلے چلکڑے رہے، ہر ویلے یہ گلا کرنے رہے۔ وہ خدا کے بندو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو تم ضد کرو، تو پھر اس آیت کریمہ کو سمجھو۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کوئی مومن مرد، یعنی اگر کوئی ایسا ضد کرے تو مومن نہیں رہتا، کوئی مومن مرد اور کوئی مومن عورت، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے، ان یکون لهم الخيار، پھر ان کا اختیار نہیں رہتا، بن امرین، اپنے کام میں، پھر ان کو یہ نہیں چاہیے اچھا جی پسند کرنا ہی کرنا ہے، اس میں آپ ہی جاؤ، اس میں آپ کی مرضی کرنی نا، یہ قرآن عظیم کی سری خلاف ورزی ہے، مومن کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے لوگ کھلی گمراہی میں۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی تکبر سے اور ایسی بڑائی سے بچائے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آئے تو بندہ آگے سے اکڑ جائے، سمجھنے کی بجائے ضد پر آ جائے، سمجھنے کی بجائے۔ پھر کیا خوب ہے میرے اور آپ کے محبوب آقا کی شان۔ پہلے تو فرمایا اے محبوب والذی یصلی علیکم، وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، اے لوگوں دیکھو تو صحیح، جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور پھر لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نور کی طرف لے آئے، وہ نور ذات مصطفیٰ ہے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مومنوں کے لیے رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا، گواہ، مبشر بھی بنایا، بشارت دینے والا، اور نذیرہ بھی بنایا، ڈر سنانے والا۔ اور آذر ناظر کس کو کہتے ہیں؟ آج کل لوگ آذر ناظر پر گفتگو کرتے ہیں، اور جب شاہد ہیں، شاہد گواہ کو کہتے ہیں، تو گواہی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے گواہی سمعی اور ایک ہوتی ہے عینی۔ سمعی گواہی کی ویلیو نہیں، عینی گواہی کی ویلیو ہے۔ جج کے سامنے جب گواہ پیش ہوتا ہے تو پوچھتا ہے تو نے یہ دیکھا ہے؟ اگر وہ کہے نہیں میں نے سنا ہے تو کہے نہیں، مجھے وہ گواہ چاہیے جس نے دیکھا ہو۔ تو شاہد اصلی وہی ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو۔ ہمارے آقا کو رب نے ساری کائنات کو دیکھنے ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اب یہ احزاب کا بیان تھا، اور احزاب کے بعد سبا، اور اس میں بھی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ اور پھر فاتر ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ فاتر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ مثنی وثلاث ورباع، فرشتے اس نے بنائے 2 پروں والے، 4 پروں والے، اور اس سے زیادہ پروں والے۔ تو یہ مالک الملک کا نشان تھا، اور جو آج کی منزل شروع ہوئی سورہ یاسین سے آئے گی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے، اور سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور یاسین کا معنی اور پھر مقطعات ہیں، اگر اس کا معنی ہے سردار، اس سے مراد سرکار کی ذات پاک ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم، ہے سردار، قسم ہے قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، آپ رسول میں سے، آپ رسول ہیں، اللہ صراط مستقیم۔ یہ اگر کوئی ہر روز اس کی تلاوت کر سکے، پڑھ سکے وظیفے کے طور پر،
تو بڑی نعمت ہے اس میں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت قرآن کی نصیب فرمائے, محبت نماز بھی, اور دین کی کوئی بات اگر کوئی عالم بتائے تو وہ شریعت کی بات ہوتی ہے, اس میں اکڑے نہیں. اکڑنے والا پھر دین و ایمان سے چلا جاتا ہے, فوراً گردن جھکا کر اس کو تسلیم کرے. الحمدللہ رب العالمین.